تو وہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ میں جایا کرتا تھا۔ اسی طرح میں نے 73 مرتبہ سدرۃ المنتہا کے چکر لگائے ہیں، اور وہاں پر میں ایک ستارہ دیکھتا تھا جو بڑا حسین اور جمیل، بڑا خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ، میں اس کا دیدار کر کر واپس لوٹ جایا کرتا تھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو یہ خبر ہے کہ وہ جو ستارہ جس کو آپ دیکھتے تھے وہ کب سے ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا، یا رسول اللہ، اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے، اور کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھے اور میں ان کو دیکھتا اور واپس آتا، یہ خبر مجھے نہیں کہ وہ کب سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا امامہ مبارک اوپر کیا، اور جبریل آمین جو ہے اس وقت جو ہے پریشان حال ہو گئے اور پکار اٹھے کہ یا رسول اللہ، جو آپ کی پیشانی مبارک پر جو نور نبوت جو کی مور لگی ہے، یہی وہ ستارہ تھا جن کو میں 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ اور 73 مرتبہ میں نے دیکھا ہے، کہیں اربوں اور ملین حساب سے سال بنتی ہے۔ فرمایا، یا رسول اللہ، یہی وہ ستارہ ہے جن کو میں دیکھ کر سدرۃ المنتہا سے واپس لوٹ جایا کرتا تھا۔ تو جبریل آمین سے میرے آقا نے فرمایا، جبریل، جب میں دنیا میں نہیں آیا تھا، جب میں نے نبوت کا اعلان نہ کیا، اور جب میں آمینہ کے گود میں نہ آیا تھا، اسے پہلے اس صراط المنتہا پر جس ستارے کا تو دیدار کیا کرتا تھا، وہ ستارہ میں محمد الرسول اللہ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رتبہ اور شان اتنی بلند کی ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس زمانے کے اندر میرے آقا سے پہلے 1000 سال پہلے یہ یمن کا بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ نے ایک مرتبہ اعلان کر دیا کہ لوگوں، آج میں نے دورے پہ جانا ہے، اور جہاں تک میری سلطنت ہے اور اس سلطنت کا ایریا جتنا ہے، میں نے اس کو دیکھنے کے لیے جانا ہے۔ اب اس نے یمن کے بادشاہ نے جب سفر طے کیا، اس نے 12,000 عالم اور حکیم علاج کرنے والے لیے کہ لمبا بڑا دور سفر جانا ہے، کوئی کئی مہینوں کا سفر ہو سکتا ہے، اگر راستے میں کہیں بیمار ہو جاؤں گا تو ساتھ میں حکیم ہونے چاہیے جو علاج کریں۔ اور اس زمانے میں ہوتا تھا اگر کوئی نیا خواب آ جائے تو ساتھ میں عالم ہوتے تھے، ان کو سنایا جاتا، اس خواب کی تعبیر کی جاتی، یا راستے میں کہیں ایسا کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا تو عالموں سے اس کا حل لیا جاتا۔ اس لیے اس نے تقریباً 4,000 عالم ساتھ میں لیے، اور 1,33,000 سواریاں ساتھ میں لی، اور یہ ملک یمن سے نکل گیا، اور گھومتے گھومتے جہاں جس شہر اور جس گلی کے اندر یہ جاتا تو اتنا بڑا مجمع اور سواری دیکھ کر لوگ ایک دم اپنے گھروں سے باہر نکل کر اس کے ویلکم کے لیے حاضر ہو جاتے تھے۔ آخر یہ چلتا چلتا مکہ کے اندر پہنچا، اور جب یہ مکہ میں پہنچا، اس کے ویلکم کے لیے ایک آدمی بھی باہر نہیں نکلا، کوئی کسی نے اس کی رسپیکٹ نہیں کی، کسی نے اس کو پوچھا بھی نہیں تو کہاں سے آیا اور کون ہے اور تیرا کیا مقصد ہے اتنی سواریاں لے کر آنا اور اتنے لوگ ساتھ میں لے کر آنا۔ جب اس نے یہ عجیب انداز دیکھا، اس نے اپنے جتنے بھی وہ عالم لوگ تھے ان کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ مجھے یہ عجیب بات لگی کہ جس ایریا کے اندر میں داخل ہوا، اس ایریا کے لوگ میرا استقبال کے لیے باہر آئے اور انہوں نے میرا اچھے سے ویلکم کیا، لیکن جب میں نے مکہ کی سرزمین کے اوپر قدم رکھا، اس سرزمین کے لوگوں نے نہ تو میرا کوئی ادب کیا اور نہ ہی یہ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے باہر آئے۔ آخر کیا معاملہ ہے؟ اس وقت وہاں کے علماء کرام جو اس کے ساتھ تھے عالم، انہوں نے جواب دیا کہ اس زمین کے اوپر ایک ایسی گھر ہے، ایک ایسا گھر ہے اللہ کا جس کی زیارت کرنے کے لیے اتنے لوگ آتے ہیں جتنے آپ کے ساتھ ہیں، اس کے ڈبل لوگ آتے ہیں، اور وہ اس کی زیارت کر کر پھر جو یہاں کے لوکل لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کی خدمت کر کے وہ واپس لوٹ کر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کے سامنے آپ کا یہ مجمع، یہ سواریاں، یہ ہجوم، یہ سارا کچھ بیکار ہے، ان کے سامنے آپ کی کوئی قدر اور قیمت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اسے کہیں زیادہ مجمع اور کہیں زیادہ سواریاں اور کہیں زیادہ لوگ دیکھے ہیں، لہٰذا آپ کو کیا مطلب تھا اتنی سواریاں لے کر اور اتنا مجمع اور اتنے علماء کی جماعت لے کر آپ کعبہ کی سرزمین پر داخل ہو جائیں۔ اس نے جب یہ بات سنی تو یہ گھمنڈی انسان تھا، اس کے اندر گھمنڈ آیا، اس نے کہا کہ یہ کون ہوئے جنہوں نے میرا استقبال نہ کیا اور اس ایسے گھر کی وجہ سے اس گھر کا استقبال کرتے ہیں، اس کا طواف، اس کی زیارت کرتے ہیں، اور میں بادشاہ ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ میرا استقبال کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اس نے اپنے دل کے اندر ایک ارادہ کر لیا کہ میں ان لوگوں کو بھی سزا دوں گا جو مکہ کی سرزمین پر رہتے ہیں، اور میں اس گھر کو بھی گرا دوں گا جس گھر کی زیارت کرنے کے لیے لاکھوں اور کروڑوں میں لوگ آتے ہیں اور دور دور ملکوں سے لوگ اس کا سفر دیکھنے کے لیے سفر کر کے آتے ہیں۔ اللہ پاک
کی قدرت تھی، اس نے اپنے ذہن کے اندر جب یہ ارادہ بدلا، غلط سوچ اپنے ذہن کے اندر بٹھائی، اس کے منہ سے بھی خون جاری ہو گیا، اس کے ناک سے بھی خون جاری ہو گیا، اس کی آنکھوں سے بھی خون جاری ہو گیا۔ اب یہ علاج کرنے کے لیے اس نے بے شمار حکیم لائے ہوئے تھے اور ان حکیموں سے یہ علاج کروانے لگا، مگر اس کا علاج نہ بنا۔ اتنے میں اس کے سارے مجمع کے اندر ایک عالم ربانی تھا، اور اس نے اس عالم ربانی کو بلایا، کہا میرے منہ سے بھی خون جاری ہے اور میری آنکھوں سے بھی خون چل رہا ہے، میرے ناک سے بھی خون چل رہا ہے اور کوئی علاج نہیں ہو رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ میرا علاج کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ عالم ربانی نے جواب دیا، جب اس کو دیکھا، اس کا حال دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ بادشاہ جی سلام، بادشاہ سلامت، آپ علاج جو کروا رہے ہیں یہ علاج جو ہے دنیا کا ہے، اور جو تجھے مرض لگا ہے یہ آسمانی ہے، آسمانی مرض پر دنیا کی دوائی کام نہیں کرتی ہے، لہذا تجھے آسمانی دوائی کی ضرورت ہے۔ اس بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا وجہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا آپ کے دل کے اندر جو ہے کوئی برا ارادہ ہے، آپ نے کوئی برا ارادہ کر لیا ہے، لہٰذا اس ارادے کو اپنے دل سے نکال دو اور آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، ورنہ آپ یہ بیماری جو آپ کو لگ گئی ہے اسی بیماری کے اندر آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ اور اس بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو یہ تو جانتا تھا کہ میرے دل کے اندر جو برا ارادہ ہے وہ ارادہ یہ ہے کہ جس گھر کا یعنی کعبہ کا دیدار کرنے کے لیے لوگ باہر سے آتے ہیں اور لوگ مجمع بر مجمع آتے ہیں، میں اس کعبہ کو بھی گراؤں گا اور یہاں کے لوگوں کو سزا دوں گا۔ اس نے دل کے اندر توبہ کر لی، کہنے لگا اے اس کعبہ کے مالک اور رب، میں توبہ کرتا ہوں، نہ میں کعبہ کو گراؤں گا اور نہ یہاں کے لوگوں کو سزا دوں گا، لیکن میں اپنی اس خطا سے رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ اور جب اس نے توبہ کر دی تو اس وقت کیا ہوتا ہے، اس کے خون جو ناک سے آتا وہ بھی بند ہو گیا، اس کے منہ سے آنے والا خون بھی بند ہو گیا، اور اس کے جو باقی کان وغیرہ سے جو خون آتا تھا وہ بند ہو گیا، یہ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس نے مکہ کے اندر اعلان کر دیا، مکہ کے لوگوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد وہاں کے لوکل غلام جو مکہ کی خدمت کرتے تھے، صفائی جھاڑو لگایا کرتے تھے، وہاں کے خادم جو تھے ان کو جمع کر کے ہر ایک بندے کو 7 اشرفیاں دی، اور دینے کے بعد ہر بندے کو 4 جوتیاں ریشمی کے 4 جوڑے عطا کر دیے گئے، اور یہ جوڑے دینے کے بعد اس نے یہاں سے سفر اختیار کر لیا، نکلنے لگا۔ اور جب یہ مکہ مدینہ کی طرف نکلا اور مکہ سے لے کر یہ مدینہ کی طرف جب نکلا تو اس نے راستے کے اندر اس کے ساتھ عالم تھے جنہوں نے تورات کا مطالعہ کیا ہوا تھا، جنہوں نے انجیل کا مطالعہ کیا ہوا تھا، جنہوں نے زبور کا مطالعہ کیا ہوا تھا، پہلی کتابوں کا مطالعہ کیے ہوئے عالم تھے، اور نجومی لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اور جب وہ مکہ اور مدینے کی طرف نکلے اور میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مکہ اور مدینے میں ہجرت کی دوران ہجرت والا سفر کیا تھا، یہ بھی اسی راستے سے 1000 سال پہلے گزرے، تو انہوں نے وہ کنکر وہ پتھر اٹھائے اور اپنے نام کے ساتھ لگانے شروع ہو گئے۔ اس نے کہا کہ میرے علماء، میرے عالم لوگوں، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اے ہمارے بادشاہ سلامت، ہمارے جو یہ کنکر ہیں ان کنکروں سے ہمیں خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا کس کی خوشبو آ رہی ہے؟ کہا آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی خوشبو ان پتھروں اور ان کنکروں سے اور ان سارے پتوں سے ہمیں آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان عالم کی جماعت نے، ان علماء نے اس سے یہ بات جب کہی تو انہوں نے کہا اس سے مطلب کیا ہے؟ کہا او ہمارے بادشاہ، ہم نے تورات کے اندر، ہم نے انجیل کے اندر، ہم نے زبور کے اندر اور پرانی کتابوں کے اندر پڑھا ہے ایک آخری زمانہ ہوگا، اس کے اندر آخری نبی ہوگا، اس کا نام محمد رسول اللہ ہوگا، اور وہ مکہ سے ہجرت کرے گا، مدینے کی طرف جب جائے گا اس کی ہجرت جس رستے سے ہوگی اس رستے وہ رستہ ایسا ہوگا کہ وہاں کی کنکریوں سے خوشبو آتی ہوگی، اور اے ہمارے بادشاہ سلامت، ہمیں خوشبو آ رہی ہے ان کنکروں سے، ان پتھروں سے، لہٰذا اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم واپس آپ کے ساتھ یمن لوٹ کر نہیں جائیں گے۔ فرمایا پھر کیا چاہتے ہو، کیا کرو گے آپ لوگ؟ تو ان عالم لوگوں نے کہا کہ ہماری خواہش یہ ہے، ہماری تمنا یہ ہے کہ ہم اسی راستے کے بیچ میں ٹھہر جاتے ہیں اور یہاں پر اپنے خیمے وغیرہ لگائیں گے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم در بر در یعنی نسل بر نسل چلتے رہیں، ہمارے بیچ میں وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے اور ہم ان کا دیدار کر لیں اور ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔
تو لہٰذا ہم اسی راستے کے بیچ میں ان کا انتظار کریں گے کہ وہ کب پیدا ہوں گے، کب نبوت کا اعلان کریں گے۔ ہم ان کی نبوت کا اقرار کر کر ہم ان پر ان کا کلمہ پڑھیں گے، ایمان لے کر ان کی امت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو اس انتظار کے لیے اے ہمارے بادشاہ ہمیں اجازت دے، ہم اسی راستے کے اندر ٹھہریں گے۔ دیکھو وہ 1000 سال پہلے ہمارے نبی سے محبت کا انداز کیا تھا، کس طرح محبت کرتے تھے۔ اور اس نے یمن کے اس بادشاہ نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ مر جائیں، آپ کی 4000 ختم ہو جائیں، نسلیں چلے گی، لیکن آپ میں 4000 میں سے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہ مل پائے، ملاقات نہ ہو پائی تو کیا کرو گے؟ ان کا عقیدہ اور ان کی محبت دیکھو۔ انہوں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے ملاقات نہ ہو پائے گی، نہ جانے وہ کتنی 100 سال بعد آئے گا، لیکن ہم یہ امید رکھ کے بیٹھتے ہیں کہ اگر وہ رسول اللہ کا دیدار نہ ہو پایا لیکن وہ اس رستے سے گزریں گے اور ان کے قدموں سے جو خاک اڑے گی وہ ہماری قبروں پہ پڑ جائے گی، اور کل ہم قیامت میں رب سے کہیں گے اے میرے مولا ہم تیرے نبی کا زمانہ تو نہیں پائے، ہم تیرے نبی کو دیکھ تو نہیں پائے، ہم تیرے نبی کا دیدار تو نہیں کر پائے، لیکن اس رستے سے جس رستے سے رسول اللہ گزرے تھے ہجرت کی رات، اس رستے میں ہماری قبریں تھی اور ہماری قبروں پر تیرے نبی کی قدموں کی خاک پڑی ہے۔ یا اللہ ہم اس خاک کا واسطہ دیتے ہیں، ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ اور جب یہ ان عالموں کا جواب اس بادشاہ نے سننا تھا تو یہ حیران ہو گیا، کہنے لگا چلو کوئی بات نہیں، آپ اس راستے کے اندر ٹھہر جاؤ، اب یہاں قیام فرمائیں۔ تو انہوں نے جب یہاں پر قیام کیا، اس بادشاہ نے ان کو ساز و سامان دیا، ان کو مکان الگ الگ مکان بنا کر دیے، اور ان کے اندر جو عالم ربانی تھا، اس عالم ربانی کو ان کا سب سے بڑا عالم تھا، اس کو ایک الگ اچھا مکان بنایا اور اس کے مکان کے ساتھ ایک خالی مکان بنا کے چلا گیا، اور کہنے لگا عالم ربانی سے کہنے لگا کہ میں آپ کو ایک وعدہ کرواتا ہوں، ایک نصیحت کرواتا ہوں۔ کہا کیا نصیحت ہے؟ کہا ایک خط میرا یہ جو میں لکھ کے آپ کو دے رہا ہوں، یہ خط اگر آپ کو رسول اللہ مل گئے ان کو دے دینا، آپ کو نہیں ملا اپنی اولاد کو وعدہ کروا دینا کہ یہ خط ضائع نہ ہو جائے، یہ رسول اللہ تک پہنچنا چاہیے۔ اگر آپ کی نہ اولاد کو نہ ملا ان کی اولادوں کو، یعنی جتنی بھی نسلیں چلے گی، لیکن یہ آپ وعدہ کرو کہ یہ میرا خط محمد عربی تک پہنچنا چاہیے۔ تو لہٰذا اور دوسرا نصیحت اور دوسرا وعدہ میرا یہ ہے، عالم ربانی جو مکان کے ساتھ میں تجھے مکان بنا کے دے رہا ہو، اس مکان کے اندر کسی کو بسنے نہیں دینا، اس مکان کے اندر کسی کو ڈیرا نہ لگانے دینا، اس مکان کے اندر جب رسول اللہ تشریف لے کر آ جائیں اور نبوت کا اعلان کریں گے اور یہاں سے ہجرت کریں گے تو میرے آقا سے فرما دینا کہ اسی مکان کے اندر آپ رات کو قیام کریں گے، رات کو ٹھہریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کہنے کے بعد یمن کا بادشاہ تو لوٹ گیا، کافی عرصہ گزر گیا، 1000 سال گزر گئی، 1000 سال کے اندر میرے نبی تشریف نہ لائے۔ 1000 سال کے بعد عالم ربانی کی نسل چلتی رہی، ان کی نسل میں سے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نسل میں سے آئے، اور میرے مصطفیٰ جب مکہ سے تشریف لے کر آ رہے تھے، آپ ہجرت کی راہ جب لوٹ کر آئے، مدینے کی طرف جا رہے تھے، اور اس وقت مکہ سے جب مدینے میرے مصطفیٰ کریم آئے تو مدینے کے لوگ جتنے لوگ تھے انہوں نے اپنا اپنا گھر سجایا۔ ایک کی تمنا یہ تھی کہ رسول اللہ ہمارے گھر بیٹھیں گے، دوسرے کی تمنا یہ تھی کہ رسول اللہ میرے گھر بیٹھیں گے، اور صرف مسلمانوں نے استقبال نہ کیا بلکہ یہودی لوگوں کی عورتیں بھی جو ہے اپنا گھر باہر چھوڑ کر دفلے اور ناچ اور گانے شروع کر دیے جو ان کے مذہب میں جائز تھے، انہوں نے اس انداز کے اندر شروع کر دیے۔ استقبال شروع ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم جب تشریف لے کر آئے تو ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میرے گھر انتظار، دوسرا کہنے لگا آقا میرے گھر انتظار۔ میرے آقا نے فرمایا میں کسی کو ناراض کرنا نہیں چاہتا، میں کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتا، لہذا جس اونٹنی پر میں سوار ہوں اس اونٹنی کی لگام چھوڑو، اور جہاں میری اونٹنی بیٹھے گی وہی رات، وہی جگہ، وہی گھر اور وہی مکان میرا قیام کی جگہ ہوگی، میں وہیں ٹھہروں گا۔ انہوں نے جب اونٹنی کی لگام چھوڑ دی، میرے مصطفیٰ کریم کی وہ اونٹنی جس پر سوار تھے وہ اونٹنی فوراً سفر کرتی ہوئی اس مکان کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہے جو اس وقت یمن کے بادشاہ نے بنا کر عالم ربانی کو دیا تھا کہ یہ جب بھی رسول اللہ جتنی 100 سال بعد آئیں گے انہیں کہہ دینا کہ اس مکان کے اندر قیام کریں گے۔ اب وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ رسول اللہ کب آئیں گے اور کہاں سے آئیں گے، لیکن جب میرے مصطفیٰ آئے، تشریف لائے، میرے آقا نے فرمایا چھوڑو میری اونٹنی کی لگام،
یہ میری اونٹنی فیصلہ کرے گی، جس گھر کے اندر جائے گی وہاں میں قیام کروں گا۔ جب اونٹنی کی لگام چھوڑی، اونٹنی جا کر اس مکان کے اندر بیٹھی جو یمن کے بادشاہ نے بنایا تھا۔ جب یہ اونٹنی وہاں پر بیٹھی، تھوڑا سا وقت بھی نہیں گزرا تھا، اتنے میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام جو تھا، اس کا نام لیلا تھا، یہ ایک خط لیے ہوئے محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا۔ میرے آقا نے خط کو نہیں پڑھا بلکہ فرمایا تو ایوب انصاری کا غلام لیلا ہے؟ فرمایا ہاں آقا میں ابو ایوب انصاری کا غلام ہوں۔ فرمایا تو یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ میں ابو ایوب انصاری کا غلام ہوں؟ کہا یہ بات کو چھوڑ، میں محمد ہوں، مجھے سب پتا ہے، لیکن یہ بات بتا وہ خط جو یمن کے بادشاہ نے دیا تھا وہ پھر عالم ربانی کے ہاتھ آیا، عالم ربانی کی نسلوں سے چلتے ہوئے ایوب انصاری کے پاس آیا اور ایوب انصاری نے آپ کے حوالے کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ہاں یہی وہ خط ہے جو میں نے آپ کے حوالے کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے جب اس خط کو نکالا، اس کے اندر یمن کے بادشاہ نے کیا لکھا ہوا تھا؟ اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ، اس کے بعد لکھا اما بعد، فرمایا خاتم النبیین، اور اس کے بعد لکھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اے اللہ کے حبیب، اے ساری کائنات کے طبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، آپ کا مسلمان ہو کر آپ کی امت کے اندر داخل ہوتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں نے آپ کا زمانہ نہیں پایا، آقا میں نے آپ کو دیکھا نہیں، لیکن یا رسول اللہ میں ایمان لا چکا ہوں آپ پر، اور کل قیامت کے دن جب آپ اپنے غلاموں کی شفاعت کرو گے، جب انہیں جنت میں لے کر جاؤ گے، اور مجھے بھی یا رسول اللہ جنت کے اندر لے کر جانا۔ یہ خط اس وقت کے زمانے کے اندر اس شخص نے یمن کے بادشاہ نے لکھا کہ 1000 سال کے بعد میرے مصطفیٰ کریم کے پاس پہنچا، اور میرے مصطفیٰ کریم نے پڑھ کے سنایا۔ یہ اس طرح سے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوا کرتی تھی۔ اور یہی صدیق اکبر ایک مرتبہ یمن کے ملک شام کے اندر موجود تھے، اور رات کو صدیق اکبر سوئے ہیں، خواب آتی ہے یہ آسمان کے بیچ میں سے سورج ٹوٹا، صدیق اکبر کے گود میں چاند ٹوٹا، صدیق اکبر کے گود میں یہ ستارے ٹوٹے، اور صدیق اکبر کے گود میں صدیق اکبر نے ان کو اپنے گود میں خواب کے اندر سمیٹ لیا۔ سمیٹنے کے بعد جب بیدار ہوتے ہیں کچھ نہیں تھا، اور ایک راہب کے پاس گئے، کہنے لگے میں نے رات کو خواب دیکھا۔ کہا کیا خواب ہے؟ کہا میں نے خواب اتنا عجیب دیکھا، کہا کہ میرے یہ سورج بھی ٹوٹ کے میرے گود میں، چاند بھی ٹوٹ کے میرے گود میں، ستارے بھی ٹوٹ کے میرے گود میں۔ کہا اچھا، کہا بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام ابو بکر ہے، میرا نام صدیق اکبر ہے۔ کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا مکہ سے آئے ہو۔ کہا کون سے خاندان سے ہو؟ کہا ہاشم سے ہو۔ کہا اچھا تو پھر ایک بات یاد کر لے، نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آ چکے ہیں، دنیا میں آ چکے ہیں، اور ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ آخری نبی تشریف لے کر آئیں گے، اور ان کی ذات مبارک پر جو سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والا شخص ہوگا وہ ابو بکر ہوگا، صدیق اکبر ہوگا۔ لہٰذا آپ فوراً جاؤ اور ان کا کلمہ پڑھو، ان کے اوپر اسلام لے کر آ جاؤ اور ان کی اقرار کرو وہ سچے رسول ہے، وہ صدیق اکبر سن لے۔ اگر وہ نبی نہ آتے تو ہماری کتابوں میں موجود ہے اللہ نہ کہ آدم کو بھیجتا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو، اور نہ کسی پیغمبر کو بھیجتا تھا، لیکن خالص اللہ نے ساری کائنات کو جو سجایا ہے وہ ان کے لیے سجایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جبل کے اوپر، پہاڑی کے اوپر موجود تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا، آسا ٹیکا ہوا آپ کے سامنے آیا، کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا وعلیکم السلام، اور وہ بوڑھا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا آپ کی عمر کیا ہے؟ آپ کافی بوڑھے لگ رہے ہو، اور آپ انسان نہیں بلکہ آپ جن لگ رہے ہو۔ اس نے جواب دیا یا رسول اللہ ہاں میں انسان نہیں ہوں۔ فرمایا کیا جن ہو؟ کہا میں جن ہوں۔ کہا عمر کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ جتنی دنیا کی عمر ہے، یعنی اللہ نے جب سے یہ دنیا بنائی ہے جتنی اس کی عمر ہے اتنی میری عمر ہے، لیکن تھوڑا فرق ہے۔ تو کہا وہ تھوڑا فرق کیوں ہے؟ کہا شیطان میرا دادا تھا، اس کے بعد اس کا بیٹا شیطان کا، اور شیطان کا میں بیٹا ہوں، یعنی میں شیطان کا پوتا ہوں، اور میں اس کے کفر پر نہیں ہوں بلکہ میں مسلمان ہوں، ایمان لے کر آیا ہوں۔ اور فرمایا یا رسول اللہ جب حابیل اور قابیل کے بیچ میں لڑائی چلی تھی اس وقت میں شیطان تھا، میں نے اس کے ذہنوں میں وسوسے ڈالے، پھر اس کے بعد میں نے توبہ کی۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ میں نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کئی سو سال ان کے ساتھ مسجد میں گزارے۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ میں ابراہیم کے ساتھ رہا، یا رسول اللہ میں اسماعیل کے ساتھ رہا، یا رسول اللہ میں اسحاق کے ساتھ رہا، یا رسول اللہ میں موسیٰ کے ساتھ رہا، یا رسول اللہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا۔ اور جب میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک سارے نبیوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہوا آیا تو یا رسول اللہ جب میں عیسیٰ کے پاس پہنچا تو عیسیٰ نے فرمایا او جن، او میرے غلام، او میرا کلمہ پڑھنے والے سن لے، میرے بعد ایک محمد نام کا نبی آئے گا، اور وہ کائنات کے اندر واحد ایک ایسا نبی ہے جو سارے نبیوں میں اعلیٰ ہے، جو سارے نبیوں میں شان والا ہے، جو سارے نبیوں میں اونچے مرتبے والا
والا ہے, اگر تو اس کا زمانہ پالے تو تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا, ان کے ہاتھوں پر بیعت ہو جانا. یا رسول اللہ میں تمہاری بارگاہ کے اندر, میں تمہاری خدمت کے اندر حاضر ہوں. یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھ آگے کرے, یا رسول اللہ کلمہ پڑھائے, آقا مجھے مسلمان کہے اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے کیا اور انہوں نے کلمہ پڑھایا اور مسلمان کر دیا. اسی طرح مکہ المعظمہ کے اندر یا میرے مصطفیٰ کریم نے لوگوں کو اعلان کیا, لوگوں آؤ اللہ کو ایک مانو, وحدہ لا شریک مانو. اور خالد نام کا ایک کافر تھا, اس کافر نے سونے کا ایک بت بنایا ہوا تھا اور بت کی پوجا کرتا تھا. اللہ پاک کی قدرت ہے, ایک دن وہی بت جس کی یہ پوجا کرتا تھا, اس بت نے کبھی بات نہ کی تھی, لیکن اس دن وہ بات کر کے کیا کہتا ہے, کہتا ہے لوگوں سننے والوں سن لو, محمد ثم معاذ اللہ جھوٹے پیغمبر ہیں, ان کی نبوت کا مت مانو, ان کو نبی مت مانو. یہ بت کہہ رہا تھا اور یہ خالد جو تھا یہ بڑا خوش ہوا کہ آج تو بڑی ایک اچھی ہمیں بات مل گئی, آج سے پہلے کسی بت نے بات نہیں کی, آج ہمارا بت, آج ہمارا معبود بات کر رہا ہے. اس نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں میرا وہ سونے والا بت جو ہے وہ آج یہ بات کہہ رہا ہے, محمد ثم معاذ اللہ جھوٹے ہیں, یہ جھوٹا پیغمبری کا دعویٰ کرتے ہیں, لہٰذا آؤ آپ بھی سنو. محلے کے لوگ آئے, انہوں نے بھی سنا, وہ بت وہی باتیں کر رہا تھا, لیکن انہوں نے ایک دن طے کر لیا اور پورے علاقے اور یعنی کہ پورے ایریا میں اعلان کر دیا کہ لوگوں سارے لوگ ایک دن جمع ہو جاؤ اور اس بت کی باتیں تو سنو, وہ بت کیا باتیں کرتا ہے. اور پھر اسی مجمع کے اندر انہوں نے میرے آقا کو بلایا اور اس لیے بلایا کہ ہم نبی کی عزت پر ہاتھ اٹھائیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ تم ثم معاذ اللہ تم جھوٹے ہو, یہ ہمارا بت بے جان ہے, اس کے پاس زبان نہیں ہے, اس کی جو ہے یہ کوئی بات نہیں کرتا تھا, آج سے پہلے کہیں نہیں کی, آج یہ خود کہہ رہا ہے کہ ثم معاذ اللہ تم جھوٹے ہو, لہٰذا نبی کو بھی دعوت دو. اور جب دعوت دی گئی بڑا کافی مجمع حاضر ہو گیا اور اس مجمع کے اندر میرے آقا کو بلایا گیا. جیسے بت کے سامنے میرے آقا تشریف لے کر آئے اور ادھر سے اس خالد نے بت سے کہا بتا تو کیا کہتا تھا, کہا سن لو میں کیا کہتا ہوں, کہا سنا, کہا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, محمد رسول اللہ اللہ کے بندے اور رسول ہے, اللہ اکبر. جب اس نے بت کی یہ بات سنی خالد کو غصہ آیا, اس نے بت کو توڑا, گرایا. میرے مصطفیٰ کامیابی فتح حاصل کر کے اپنی سواری پر سوار ہوئے. راستے کے اندر ایک بندہ ملا, اس بندے کے ہاتھ میں تلوار ہے اور سر کے اوپر ریشمی لباس کا امامہ باندھا ہوا ہے اور اس تلوار میں خون لگا ہوا ہے. میرے آقا نے فرمایا وہ تلوار والے بہادر جوان تو کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جو ہے آپ کا غلام ہوں, میں جن ہوں, آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہوں, لیکن یا رسول اللہ کچھ مشکلات کی وجہ سے میں باہر گیا ہوا تھا اور آج واپس آیا. جب میں اپنے گھر کے اندر پہنچا میں نے اپنے گھر والے روتے دیکھے, پریشان حال دیکھے. میں نے پوچھا کیا وجہ ہے, کہنے لگے ایک خالد کا بت جو تھا وہ سونے کی بنی مورتی جو تھی وہ آج یہ بات کہہ رہی ہے کہ ثم معاذ اللہ محمد جھوٹے ہیں. تو جب میں نے یہ بات سنی تو میں جنات تھا, ہمارے میں ایک کافر جن تھا, وہ کافر جن جو تھا وہ خالد کے بت کے بیچ میں گھس گیا اور جا کر خود کہہ رہا تھا کہ محمد جھوٹے ہیں, محمد ایسے ہے, محمد ویسے ہے. جب میں نے یہ سنا میں نے اس بت کو تلاش کیا, وہ بت جو تھا میں نے اس جن کو تلاش کیا, وہ کافر جن جو تھا اس بت کے اندر ملا. میں نے یا رسول اللہ اس کو قتل کر دیا ہے اور قتل کرنے کے بعد اس بت کے اندر میں خود گھسا. اور جب خالد نے پوچھا تھا بتاؤ تم محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو, یا رسول اللہ وہ میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. جب اس خالد نے کہا تھا بتاؤ تم محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو, وہ میں تھا جو کہہ رہا تھا محمد رسول اللہ اللہ کے سچے رسول ہے, اگر ان پر ایمان لائے نہ لے کر آئے ہلاک ہو جاؤ گے, ان پر ایمان نہ لائے برباد ہو جاؤ گے. میرے مصطفیٰ کریم نے اس جن کے لیے دعا کی اور اسے رخصت کر دیا. یہ جنات کا معاملہ تھا, میرے مصطفیٰ کریم کے ساتھ یہ جنات کی محبت تھی. اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا کمال تو الگ ہے, لیکن آپ کے اقبال کا کمال یہ تھا کہ جنگ یرموک لگا, جنگ کے اندر خالد بن ولید کی ٹیپ ٹوپی گم گئی اور لوگوں کے تیر برس رہے ہیں, کوئی زخم ہو رہی ہے اور کہیں لاشیں گر رہی ہیں. خالد بن ولید لڑ نہیں رہے ہیں اور یہ ٹوپی ڈھونڈ رہے ہیں. اور باقی والے لشکر نے کہا اللہ کے بندے ان کو خالد بن ولید کو میرے مصطفیٰ نے کہا خالد بن ولید تم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو, اور یہ خالد بن ولید ٹوپی ڈھونڈ رہا ہے. لوگوں نے کہا, لشکر والوں نے کہا اس حالت کے اندر جہاں تیر ایسے برستے ہو جیسے پتھر برسائے جا رہے ہیں یہاں کوئی ٹوپی ڈھونڈے گا؟ خالد بن ولید نے کہا میں نے آج تک جتنے جنگ لڑے کبھی ہارا نہیں, یہ میرا کمال نہیں تھا, اس ٹوپی کا کمال تھا. لیکن یہ ٹوپی جو تھی ان کو گھر بھول گئے تھے, رات کو ان کی بیوی سوتی ہے, میرے مصطفیٰ کریم خواب میں تشریف لا کر کہتے ہیں او میرے خدا کی بندی فوراً جا اس ٹوپی کو لے کر. خالد بن ولید یرموک کے اندر اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں اور پریشان حال ہیں, ان کی ٹوپی گھر میں رہ گئی ہے.
لہٰذا یہ ٹوپی میرے غلام کو دے کر آ جا۔ اس نے فوراً ٹوپی اٹھائی، صبح کا وقت تھا، گھوڑے پہ سوار ہوئی اور جیسے جنگ یرموک کے میدان کے قریب میں پہنچی ہے، سارے کا سارا کفار کا جتنا بھی لشکر تھا وہ سارے کا سارا جو میدان چھوڑ کر نکل گیا اور فرمایا کیوں بھاگتے ہو؟ اعلان کیا صحابہ کرام نے، کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہا وہ دیکھو سامنے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور یہ لشکر جو ہے ہمیں ہلاک کر دے گا۔ خالد بن ولید نے ادھر ہٹ کر دیکھا، کوئی لشکر نہیں تھا، اس کی بیوی گھوڑے پہ وہ ٹوپی لے کر سوار تھی اور ارد گرد فرشتوں کا لشکر ہجوم کے ساتھ آ رہا تھا۔ اور جب وہ لشکر وہ ٹوپی لے کر خالد بن ولید کی بیوی نے خالد بن ولید کے ہاتھ میں دی تو خالد بن ولید نے ان کے جو باقی رفیق اور دوست تھے انہوں نے کہا اللہ کے بندے اس ٹوپی میں اتنی حکمت کیا ہے؟ فرمایا ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ کریم عمرہ کی نیت سے جب آئے تھے تو انہوں نے اپنا سر مبارک کے بال جب نکالے تھے، آپ نے شبشیر کروائی تھی تو فرمایا صحابہ کا مجمع بڑا تھا، بڑا ہجوم لگا تھا وہ بال جمع کرنے کے لیے، تو میں نے کوشش کی اس ہجوم کے اندر بڑھ کر 2 بال میں نے اٹھائے اور وہ 2 بال اپنی ٹوپی میں رکھے ہیں۔ جب سے وہ ٹوپی کے اندر 2 بال ہے آج تک میں نے کوئی ایسا جنگ نہیں ہو جو ہار چکا ہو۔ یہ میرا کمال نہیں، یہ نبی کے بالوں کا کمال ہے، اور یہی نبی کے بال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں میرے پاس حضور علیہ السلام کے 2 بال تھے اور فرماتے ہیں میں نے 2 بال حضور علیہ السلام کے لیے اور اندر رکھے اور خود میں باہر آیا۔ جیسا میں باہر آیا مجھے قرآن کی تلاوت کی آواز آنے لگی، میں اندر گیا دیکھا وہاں پہ کوئی بندہ موجود نہیں تھا، کوئی تلاوت کرنے والا نہیں تھا، اور میں جب یہ میں نے ساری بار بار میں اندر باہر جاتا تو تلاوت کی آواز، اندر آتا کوئی بندہ نظر نہیں آتا۔ میں نے جا کر اپنے نبی سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ یہ آخر وجہ کیا ہے، یہ کیسا معاملہ ہے؟ اے میرے آقا میں اندر جاتا ہوں کوئی بندہ نظر نہیں آتا، باہر آتا ہوں قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا او صدیق اکبر جو بال تو نے میرے 2 بال لے کر اپنے گھر کے اندر رکھے ہیں ان 2 بالوں کے پاس فرشتوں کی جماعت بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، لہٰذا وہاں بندے موجود نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح وقت بڑا مختصر ہے، ارکانہ پہلوان ایک تھا اور بڑا مکہ کے اندر وادیوں میں مشہور تھا اور پوری دنیا کے اندر اس وقت آل ان ورلڈ کے اندر مشہور تھا، سب کو کشتی میں پٹکا دیتا تھا۔ ایک مرتبہ میرے آقا کریم جس جنگل میں اس کا گھر تھا بکری چرانے والا تھا، میرے مصطفیٰ کریم باہر نکلتے اس جنگل کی طرف نکل گئے اور میرے مصطفیٰ کریم پر نظر پڑی اس نادان اور اس بدبخت کی، وہ فوراً دوڑ کر آیا کیونکہ دنیا کا فاسٹ پہلوان تھا جس کو آج تک اس وقت تک کسی نے گرایا نہیں تھا۔ آ کر کہنے لگا محمد تم ہو؟ کہا میں ہوں۔ کہا تم کہتے ہو اللہ ایک ہے؟ کہا میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے۔ کہا تم کہتے ہو میں نبی ہوں؟ کہا میں کہتا ہوں تم نبی ہو۔ کہا میرا اخلاق یہ پسند نہیں کرتا کہ میں تجھے قتل کر دوں کیونکہ میں تیرا احترام کرتا ہوں، لہٰذا بات سن تو میرے سے کشتی کر لے اور تو بھی اپنے خدا کو پکار، میں بھی اپنے خدا کو پکارتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے آج تجھے شوق ہے اگر مجھ سے کشتی کرنے کا، ورنہ میں کشتی نہیں کرتا، آ کر لے۔ میرے مصطفیٰ کریم کو اس جب ارکانہ پہلوان نے ہاتھ دیا تو پہلی بار مصطفیٰ نے ہاتھ پکڑایا تو زمین پر پٹک دیا، گرا دیا، اٹھا کہنے لگا وہ یا رسول اللہ جو وہ میرا بدھ تھے جو میرے خدا تھے انہوں نے شاید میری طرف دھیان نہ دیا اس کی وجہ سے میں گر گیا، لہٰذا یا رسول اللہ کشتی دوبارہ ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں کر لے، دوبارہ کر لے۔ دوسری بار ہاتھ دیا تو زمین پر پٹکا دیا، کہنے لگے یا رسول اللہ لگتا یہ ہے کہ میرے خدا مجھ سے ناراض ہے، تیسری بار کشتی ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہاں تیسری بار بھی ہو جائے۔ جب تیسری بار کشتی ہوئی میرے مصطفیٰ نے پھر پٹکایا، زمین پر گرا دیا، کہنے لگا واقعہ تیرا خدا تو سچا ہے، کہا پھر ایک بات کر لے، کہا آؤ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا نہ مسلمان نہیں ہوگا، جتنی بکریاں چاہے لے جا، لیکن میرے آقا نے فرمایا تو جا، تیری بکری تو رکھ لے، مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا میں تجھے دعوت دیتا ہوں تو اسلام قبول کر لے۔ کہا میرا بھی من یہ کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کروں، لیکن وہ مکہ کی عورتیں اور وہ بچے مجھے ہنسیں گے کہ وہ پہلوان جس کو دنیا میں کسی نے نہ گرایا ہو وہ محمد کے ہاتھوں گر گیا ہے، اس لیے آج وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کر نبی کے غلاموں میں داخل ہو گیا۔ آقا یہ بات مجھے جو ہے برداشت نہیں ہوتی، لہٰذا اس لیے میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا جا تو بھی چلے جا اور تیری بکری بھی چلے جائے۔ اور اسی طرح میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا جو اس وقت کا تھا جیسے آج بھی بعض لوگ ہیں، معمولی سا کسی کو بیچارے کو پیٹ میں درد ہو گیا کہنے کہ تجھے پہ جن اثر کر گیا، بھائی تجھے سایہ ہو گیا۔ اسی طرح وہاں کا بھی ایک زمانے کا انسان تھا، کہنے لگا کہ میں نے سنا جو محمد یہ دعویٰ کرتا ہے میں نبی ہوں، اسے کوئی نبی تو نہیں ہے، اس پر جن اثر کر گیا ہے، اس کو سایہ ہو گیا ہے، تب وہ الٹی پلٹی باتیں کرتا ہے، لاؤ میں جانتا ہوں اس کا علاج کیا ہے، میں اس کا علاج کروں گا۔ اس کو کہا کہ وہ فلاں ایریا میں رہتا ہے، جا اس کا علاج کر۔ یہ دوڑ کر میرے نبی کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا آپ کو جنات کا اثر ہے، میں نے اپنی کتابوں میں حساب دیکھا، میں آپ کا علاج کروں گا، آپ نبی نہیں ہیں، آپ اس طرح سے مینٹلی ڈسٹرب ہو چکے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا
یہ جو تو باتیں کرتا ہے یہ اپنے پاس رکھ, تو پھر بعد علاج کرنا, پہلے میرا خطبہ سن لے, پہلے میرا اعلان سن لے. اس نے کہا کیا اعلان کرنا چاہتے ہو, آپ کیا سنانا چاہتے ہو؟ میرے نبی نے ایک مرتبہ کہا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له من یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میرے آقا نے اس موقع پر یہ خطبہ جب پڑھا تو اس میں ایک دم حیران رہ گیا, کہنے لگا یا رسول اللہ ایک بار مجھے یہ خطبہ اور سنایا جائے. میرے مصطفیٰ کریم نے دوسری بار یہ خطبہ سنایا. وہ جو نبی کا علاج کرنے آیا تھا کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے آج تک کسی کی زبان سے ایسا کلام ایسا نہیں سنا, نہ کسی کی کوئی ایسی زبان دیکھی, نہ بولنے کا کوئی انداز دیکھا, لہٰذا یا رسول اللہ میں گستاخی کر گیا آپ کی شان میں. یا رسول اللہ میں آگے ہاتھ پڑھ کرتا ہوں اور آپ کے ہاتھوں پر بیعت ہوتا ہوں, کلمہ پڑھتا ہوں اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اس نے یہیں پر اسلام قبول کر کے چلا گیا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ایسے کمال ہے, بے شمار شان ہے, اللہ کا کرم ہے, ہمیں اللہ نے شانوں والا نبی عطا کیا ہے. اور ہندوستان کیا پوری کنٹری کی تاریخ کے اندر ایک کتاب لکھنے والا رائٹر جو سائنٹسٹ سب سے بڑا ہے, اس نے پوری دنیا کے یعنی کہ ایک کنٹری نہیں بلکہ ساری دنیا کے جو سب سے بڑے بڑے لوگ ہیں, چاہے اخلاقی طور پر ہو چاہے معاشیاتی طور پر ہو, جس طرح سے بھی ہو, ان کو جمع کیا. وہ 100 بننے لگے اور 99 بنے, ان میں حضور علیہ السلام کو ڈالا, 100 بنے اور ان کی اسٹڈی سٹارٹ کر دی. جب ان کے اوپر اسٹڈی کرنے لگا تو اس نے سب کو شروع کیا 1 نمبر 2 نمبر کرتے کرتے ہوئے. جب اس نے 99 کو پڑھا, سب کو پڑھنے کے بعد آخری میں ہمارے نبی کو جب سیرت کے والی کتابیں اٹھائی تو اٹھا کر اس نے جب ان کو پڑھا تو سب کے سب کو پیچھے لائن میں رکھ کر نمبر 1 پر حضور کو لکھا. اور لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے, نہ تیرا اسلام کے ساتھ کوئی لینا دینا, نہ تیرا مذہب یہ ہے, تو یہ کیسی باتیں لکھتا ہے, نمبر 1 پر محمد کو کیوں دیتا ہے؟ اس نے کہا میں محمد کو نمبر 1 پر اگر نہ دوں گا تو یہ خیانت ہے. خیانت کا مطلب یہ ہے, جو بزنس مین یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ جائیے جب جموں میں بزنس ہم کرتے ہیں, ہم وہاں پر مال لکھاتے ہیں, بل لے کر آ جاتے ہیں, 6 مہینے کے بعد بھی مال لائیں گے. اگر آپ وہ آپ کے دکاندار آپ کے ساتھ جو خیانت نہیں کریں گے, اس لیے کہ جو اچھا بزنس مین ہو, جو اچھا انسان ہو, جو اچھا ڈپارٹمنٹ کے اندر آدمی ہو, وہ کبھی غلط نہیں کرتا. تو اس نے کہا کہ میری ساری زندگی کی بزنس, میری ساری زندگی کی روزی اور روٹی یہ کتاب ہے جس نے میری ساری زندگی جس پر گزاری ہے. اگر میں آج اس کے اندر خیانت کروں, محمد کو اگر آخری نمبر پہ لے جاؤں گا تو یہ خیانت ہے, کیونکہ میں نے جو 100 بندے دیکھے ان میں جو محمد کے کمال دیکھے وہ کسی اور کے نہیں دیکھے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے